السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امتحان یعنی کہ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے وظیفہ۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایگزام کا رزلٹ اس کی مرضی کے مطابق آئے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ سب کچھ ایگزام میں محنت ہوتی ہے، پر محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محنت میری رحمت تیری، تو اسی طریقے کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے امتحان ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے امتحان اس وقت چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے امتحان ہونے والے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہو تو زیادہ کر سکتے ہو، پر کم سے کم آپ کو 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو دھیان سے دیکھیے، سب سے پہلے ہم اس وظیفے کا طریقہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس کو کیسے کر کے کرنا ہے، یعنی سب لوگوں کے لیے الگ الگ ہے۔ تو دھیان سے دیکھیے، اس کو آپ کو 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے، جس کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل شکرانہ واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دھیان سے دیکھ لیجئے، بالکل نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، بالکل بھی آپ غلطی مت کیجیے گا۔ نیت کرنے کے بعد میں آپ کو پہلے رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ کو پہلی رکعت میں اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بار ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور دوسری رکعت میں آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، آپ کو ایک بار صرف سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے 1 مرتبہ، یعنی سورہ اخلاص آپ کو پھر سے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، قاعدے میں بیٹھنا ہے، التحیات اور درود ابراہیم جیسے آپ بالکل نماز میں پڑھتے ہو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور سلام پھیر لینا ہے۔ پوری نماز آپ کو نارمل نماز کی طرح ادا کرنی ہے، جیسے آپ ادا کرتے ہو بالکل اسی طریقے سے آپ کو اس کو ادا کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، وہی جو نماز پر آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اس کے بعد میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 بار آپ کو شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ دھیان سے دیکھ لیجئے، یا آپ کو چاروں اللہ کے نام ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو چاروں بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ پڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے امتحان کی کامیابی کے لیے دعا مانگنا ہے، بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ دھیان رکھیے، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اور کسی نماز کے بعد اس کو نہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو 3 دن تک لگاتار کرنا ہے، 1 دن کا بھی آپ کو گیپ نہیں کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پوری مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے، اس کے بعد ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ فرض نماز ادا کر لو اس کے بعد اس کو پڑھو، نہیں، آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس کو کیسے کر کے کرنا ہے۔ جن لوگوں کے لیے امتحان چل رہے ہیں وہ امتحان کے وقت میں اس وظیفے کو کریں، یعنی کہ جن لوگوں کے اس ٹائم میں ایگزام چل رہے ہیں وہ تو امتحان کے ہی وقت میں اس وظیفے کو 3 دن تک کر لیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اور جن لوگوں کے امتحان آنے والے ہیں وہ امتحان سے 3 دن پہلے، دھیان رکھیے، آپ کو امتحان جب آپ کے اسٹارٹ ہو، آپ کی کوئی سی بھی ڈیٹ ہو، اس سے 3 دن پہلے آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے، اور 3 دن تک اس وظیفے کو کیجئے۔ اور جن کے امتحان ہو چکے ہیں اور رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ وظیفہ میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی، آج ہی سے یہ وظیفہ اسٹارٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھو اور آپ کا رزلٹ آنے والا ہے تو آپ اس وظیفے کو آج ہی سے شروع کر دیجئے، اور 3 دن تک لگاتار اس وظیفے کو کر لیجئے۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ جس طریقے سے بتایا گیا ہے
بالکل اسی طریقے سے کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گے۔ اس پر آپ کو یقین رکھنا ہے، کلام الہی میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ اس وظیفے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ بہت ہی اچھی طریقے سے ایک ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ضرورت مند لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیکیاں کمائیے۔ جو بچے ہیں وہ بیچارے ایگزام میں بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں، ہمارے بھائی بہن بہت ہی دن اور رات کتابیں پڑھ کر اور امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے۔ دوسروں کی ہیلپ کرنا اچھی بات ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، دل کھول کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔